نظم سرائے سے وابستہ بہنوں اور بھائیوں، ٹیکسلا ریسورس سینٹر اور گندھارا چوپال کے ایک اہم رکن جناب ندیم عمر تارڑ صاحب گندھارا تہذیب کے حوالے سے ایک علم پرور شخصیت ہیں۔ قدیم عہد کے آثار کے حوالے سے پاکستان میں سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے ان کی کاوشیں تحسین کیے جانے کے قابل ہیں۔ ندیم عمر تارڑ نظم سرائے کی ان کاوشوں کو سراہتے رہتے ہیں جن میں ہم گندھارا تہذیب کی باقیات کو پیش کرتے ہیں۔ نظم سرائے کے منتظمین نے ٹیکسلا کے قریب گیڑی کے مقام کی سیاحت ان کی معیت میں کی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد کی ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب صدیوں پرانے برگد کے درخت کے سائے تلے منتظمین نے ان سے تھوڑی دیر مکالمہ کیا۔ یہ مکالمہ چونکہ علاقے کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت معلوماتی ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس معلوماتی گفتگو میں دوستوں کو شریک کیا جائے۔ تو آئیے ندیم عمر تارڑ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی معلوماتی سیربینی میں ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں ندیم عمر تارڑ صاحب۔ ہم اس سے غزنوی عہد کی ایک مسجد جو گیڑی میں واقع ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ جناب ندیم عمر تارڑ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے عقب میں جو یہ مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی ایک مسجد، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے؟ تھوڑا سا بارے میں آگاہ کیجیے۔ جی اچھا، اس کی تاریخ کے بارے میں تو ابھی مالک استاد صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا کہ اس مخصوص مسجد کے پیچھے کیا پس منظر ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو گری کے حوالے سے کہ جو اسلامک پیریڈ گری میں کب شروع ہوا، دیکھیں آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ جو گری ہے نا، وہ جو یونیسکو کی جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ٹیکسلا کی، ان میں سے ایک سائٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بدھسٹ پیریڈ کے لحاظ سے جو اس کی اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے۔ اچھا، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گری کا ایک بہت امپورٹنٹ اسلامک پیریڈ ہے کہ جو بالکل لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اور اس کے جو آثار جیسے مسجد جو ہمارے عقب میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو مساجد ہیں اس علاقے میں، اور وہ جو سارے آثار ہیں، اچھا دیکھیں اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامک پیریڈ کی جو یہاں کے اوپر جو آثار قدیمہ ہیں، جس کے اندر یہ ہمارے عقب میں جو مسجد ہے یہ شامل ہے، اس کے علاوہ اور بھی مساجد ہیں، اس کے علاوہ یہاں مدرسوں کے آثار ہیں یا زیارتیں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسلامک پیریڈ کے وہ آثار قدیمہ ہیں کہ جن کی اہمیت سے ہماری پبلک جو ہے آگاہ نہیں ہے۔ لوگ یہاں آتے ضرور ہیں لیکن وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پرانی مسجد ہے۔ اچھا، اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک عہد جو ہے وہ یہاں پر کب شروع ہوا۔ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہندو شاہیہ کا جو جے پال تھا، اس کی غزنوی امپائر کے ساتھ کھٹ پٹ تھی، اس نے ایک حملہ بھی کیا۔ اس کے ریٹیلیشن میں پھر محمود غزنوی نے کہا کہ اب میں ہندوستان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے اوپر اس نے وہ اتنے حملے کیے اور وہ سارا کہانی جو سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ جب بھی یہ لوگ ہندوستان کی طرف آتے تھے تو غزنوی جو کہہ لو کہ امپائر کے جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گری کا جو فورٹریس تھا وہ غزنوی امپائر کا سٹرانگ ہولڈ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اور کہاں پہ تھا؟ نارتھ ویسٹرن انڈیا میں، پشاور سے لے کر تو گری تک جو سب سے اہم قلعہ تھا جو غزنوی یوز کرتے تھے اپنے دفاع کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کون سا تھا؟ وہ گری تھا۔ اب ہم ایکچولی اس گری فورٹریس کے احاطے میں ہیں۔ اچھا، اب یہ فورٹریس جو ہے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غزنوی امپائر سے پہلے جو ہندو شاہیہ پیریڈ میں جے پال کے غالباً زمانے میں یہ یا اس دور میں یعنی غزنوی پیریڈ کے اندر یہ فورٹریس بنا، جس کو جب غزنویز یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس کو پھر کنسالیڈیٹ کیا، اس کے اندر اور چوکیاں قائم کی۔ اور یہ فورٹریس یہاں پہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ اگر اس کے ارد گرد کا علاقہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ایک بہت سی تنگ قسم کی وادی کے اندر ہے، اور اس کے ارد گرد یہ سنگلاخ پہاڑ ہیں کہ جو آلریڈی ایک قسم کا دفاعی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ایک حصار بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس حصار کی موجودگی کے اندر اگر آپ اس کو ایک جو مین میڈ کنسٹرکشن بھی اینڈ کر دیں تو یہ انڈیفینسیبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بہت اہم بات ہے کہ یہ چشمہ جس کی آواز بھی شاید آپ کو سنائی دے رہی ہے، یہ جو پیرینیل واٹر سپرنگ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر دیکھیں جب پانی ہوگا تو آپ اناج اگا سکیں گے، جب اناج ہوگا تو آپ لوگوں کی کہہ لیں کہ ایک آبادی کو بڑھا سکیں گے۔ تو یہ علاقہ جو ہے اپنی فرٹیلیٹی کی وجہ سے اور اپنی ان ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے ہمیشہ دفاعی طور پر ایک اہم جگہ تھی۔ اچھا،
تو میں اس بدھسٹ پیریڈ کے بارے میں مزید بات کروں گا. ابھی اسلامک پیریڈ کو مزید فور گراؤنڈ کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں بڑی ایک دلچسپ اس کی کہانی یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بیٹا جو ہے وہ نہ صرف گڑی کے اس قلعہ میں قید ہوا بلکہ وہ یہاں شہید کیا گیا, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمود غزنوی کا جو پوتا جو ہے اس نے اس علاقے پر حملہ کیا. اپنے والد کی وہ جو لاش ہے اس کو ریکور کر کے وہ غزنی میں لے کے گیا, وہ دفنایا, اور اس نے اس علاقے کو جو آج ٹیکسلا کہلاتا ہے اس کو فتح آباد کا نام دیا, اور یہاں کے اوپر اس نے مسجدیں جیسے کہ ہمارے عقب میں ہے, یہ یقیناً اس دور کی مساجد ہیں کہ جب فتح آباد اس علاقے کو کہا گیا, وہ علاقہ جہاں اس نے فتح حاصل کی, اپنے کہہ لیجئے کہ اپنے دشمنوں پر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا, وہاں پر پھر اس نے یہ کیا کہ یہاں پہ مدرسے بھی بنائے, یہاں مسجدیں بھی بنائیں, یہاں جو مسلم لوگ تھے وہ سیٹل بھی ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اوپر جو ہے راہداریاں تھیں. دیکھیں ایک اور بڑی اہمیت اس حوالے سے بدھسٹ پیریڈ سے لے کر اسلامک پیریڈ سے آج تک اس علاقے کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ قدیم ترین گزرگاہ ہے. ماگلا کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو ماگلا پاس سے جو کراسنگ ہے وہ اکبر کے پیریڈ میں بنی. اس سے پہلے جو قدیمی راستہ تھا وہ گڑی سے گزرتا تھا, اور گڑی سے چلتا ہوا بن فقیرہ, اور بن فقیرہ سے نیچے شاہ دتا سے وہ آگے پلینز کی طرف نکل جاتا تھا, اور اگلا جو پڑاؤ تھا وہ تھا سرائے خربوزہ. تو جو پرانے زمانے کے جو قافلے تھے وہ دو جگہوں پہ رکتے تھے, ایک گڑی سے نیچے اتر کر سرائے کالا, اور ادھر گڑی کو پار کر کے سرائے خربوزہ. اب یہ دو کاروان سرائے جو ہیں وہ اس ماگلا ہل کے دونوں طرف تھی. اور ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں, قدیم اور وسطی زمانے کے اندر جو قافلے تھے وہ ہمیشہ کاروان سرائے میں ٹھہرتے تھے, وہ جنگلوں میں نہیں پڑاؤ کر سکتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں جنگلوں میں وحشی جانور, درندے, لٹیرے, ڈاکو. اور یہ مت بھولیں کہ یہ جو ماگلا ہلز تھی یہاں جو قبائل رہتے تھے وہ ان قافلوں کو لوٹتے تھے, اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ قافلوں کو لوٹنے پر تھا. تو لہٰذا قافلے جو تھے وہ ایک دفاعی طرز پر آگے چلتے تھے, اور وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے, ان کے ساتھ پوری سپاہ ٹریول کرتی تھی, اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی جو تاجر تھے وہ خود بھی جو ہے وہ مسلح ہوتے تھے, اور اس لڑنے میں اپنا دفاع کرنے میں وہ بڑے ماہر تھے. بہنوں اور بھائیوں, امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کی گزارش کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خواتین و حضرات میں سے اگر کوئی ٹیکسلا میں بدھ عہد کی واقعات کی سیر کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم ہر مقام کے متعلق تاریخی معلومات بھی دیتے ہیں. 0302 530 1041 0334 95 40 351.